یوں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پیروکاری کرنا ہر انسان پر لازم ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے ترکوں کا اس کے بارے میں کچھ الگ ہی مقام تھا۔ وہ اسلام کی پیروکاری کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کا بھی بہت بڑے سے خیال رکھتے تھے، اور آج آپ کو ان کے بارے میں کچھ ایسے ہی حقائق بتائیں گے، کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو جان کر آپ یقیناً دنگ رہ جائیں گے۔ جب عثمانی ترکوں کے پاس کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے سامنے قہوہ اور سادہ پانی پیش کرتے۔ اگر مہمان پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ مہمان کو کھانے کی طلب ہے، تو پھر وہ بہترین کھانے کا انتظام کرتے، اور اگر وہ قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ جان لیتے تھے کہ مہمان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر کسی گھر کے باہر پیلے رنگ کے پھول رکھے نظر آتے تو اس کا مطلب ہوتا تھا اس گھر میں مریض موجود ہے، لہذا اس کی وجہ سے گھر کے باہر شور شرابہ نہ کریں اور آپ اس کی عیادت کو آ سکتے ہیں۔ اگر گھر کے باہر سرخ پھول رکھے ہوتے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا کہ گھر میں بالغ لڑکی ہے، لہذا گھر کے آس پاس بازاری جملے نہ بولے جائیں، اور اگر آپ پیغام نکاح لانا چاہتے ہیں تو خوش آمدید۔ گھر کے باہر دو قسم کے بیل ہوا کرتے تھے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا، اور اگر بڑا بیل بجتا تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر کوئی مرد کھڑا ہے، لہذا گھر سے کوئی مرد ہی باہر جائے، اور اگر چھوٹا بجتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گھر کے باہر کوئی خاتون موجود ہے، لہذا گھر سے کوئی خاتون ہی اس کا استقبال کرے اور اس کے لیے باہر جائے۔ عثمانی ترکوں کا صدقہ دینے کا انداز بھی کمال تھا۔ ان کے مالدار لوگ سبزی فروش یا دکانداروں کے پاس جا کر اپنے نام سے کھاتہ کھلوا لیتے تھے، اور جو بھی حاجت مند سبزی یا راشن لینے آتا تو دکاندار اسے پیسہ لیے بغیر اناج اور سبزی دے دیتا تھا، یہ بتائے بغیر کہ اس کا پیسہ کون دے گا۔ کچھ وقت بعد وہ مالدار پیسہ ادا کر کے کھاتہ صاف کروا دیتا تھا۔ اگر کسی عثمانی ترک کی عمر 63 سال سے بڑھ جاتی اور اس سے کوئی پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا و ادب کرتے ہوئے یہ نہ کہتا کہ میری عمر 63 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہتا کہ بیٹا ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ کیسا ادب تھا ان کا، کیسا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا، کیسی بہترین عادات تھی ان لوگوں کی، کتنا ان کا اسلام کے ساتھ عشق تھا۔ اگر آج کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے لوگ ہوتے تو وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے سب سے بڑے پیروکار ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ عالم کفر نے سلطنت عثمانیہ کے غداروں سے مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔